نے اپنے غضب کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا. جس نے غصہ روک لیا اس کی کمیاں کوتاہیاں چھپ جائیں گی. اور جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پی گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. اسے خوف نہیں رہے گا اس دن. جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. یعنی اس دن بڑا ہول کا دن ہے, بڑا سخت موقع ہے. لیکن اگر دنیا میں آپ نیکی کے کاموں کے لیے چل رہے ہیں, قدم اٹھا رہے ہیں, تو اس دن اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کو ثبات عطا فرمائے گا جب سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے. اسی طرح صدقہ کے اور کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے. کبھی آپ جا رہے ہوتے ہیں نا, رش میں ہوتے تو کوئی آپ سے پوچھتا ہے اچھا پوسٹ آفس ادھر ہے یا ادھر ہے, تو آپ کہتے چھوٹا چھوٹا مجھے نہیں پتا, میں تو جا رہا ہوں جلدی میں. ایک سیکنڈ رک کے بتا دیں کہ رائٹ ہینڈ پہ, اگر پتا, اگر نہیں پتا تو بھی ایک معذرت کر لیں اچھے طریقے سے, یہ بھی صدقہ ہو جائے گا. نابینا کے ساتھ چلنا اور اپنے ڈول سے پانی ڈال کر دینا بھی صدقہ ہے. یعنی آپ نے اپنے لیے بھرا پانی, اتنے میں کوئی نظر آ گیا آپ اس کو دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے. کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا, نابینا کے ساتھ چلنا, راستے سے پتھر ہٹانا, کانٹا ہڈی ہٹانا, اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا, یہ سب صدقہ ہے. اچھا ڈول تو ڈول ہے, اگر آپ کسی کنویں پہ نہ جائیں اور ڈول سے نہ نکالیں تو آپ جیسے پانی پی رہے ہوتے ہیں یا کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے تو دوسروں کے گلاس بھر دینا. کوئی دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے تو اس کو خوشی کے ساتھ, یہ نہیں کہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ کہتے ہیں یہ پکڑاؤ یہ پکڑاؤ. ایسے مواقع پہ ہم تنگ ہونے لگتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سارے نیکی کے مواقع بتا کے ہمارے دلوں کو سکون دیا. یہ ہے دین کا وہ خوش کن پہلو کہ جس کی سمجھ آ جائے نا انسان کو, حکمت آ جائے, تو مشکل ترین لمحے بھی انسان کے لیے عین راحت بن جاتے ہیں کہ یہ بھی خیر ہے, اس میں راحت ہے. اور کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دینے لگتا ہے کہ آپ کو وہ راحت, وہ ٹھنڈک, وہ لذت محسوس ہونے لگتی ہے اس مشکل کے وقت. جیسے سخت گرمی میں پسینہ آتا ہے تو ٹھنڈک ہوتی ہے نا, تو ایسی سخت ناگواری کے وقت میں آپ کو جو یہ ایسی کوئی بات یاد آ جائے تو آپ کے اندر ایک ٹھنڈک کی لہر دوڑ جاتی ہے. صرف ایمان والا ہی اس چاشنی کو محسوس کر سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. بندوں کے لیے کرنے والا صرف اس وقت تک کرتا ہے جب بندے تعریف کر رہے ہوں, اور اگر وہ دیکھے کہ بندے تو مجھے دیکھ ہی نہیں رہے تو وہ کام بھی چھوڑ بیٹھے گا. پھر اسی طرح معمولی چیزیں, رسی, تسمہ وغیرہ دینا بھی صدقہ ہے. بعض اوقات ہم بڑے بڑے کام تو کر لیتے, چھوٹے کاموں میں کہتے ہیں اچھا یہ کوئی نیکی ہے, یہ اس کو کیا کرنا, نہیں کوئی موقع نہ جانے دے انسان جہاں تک اس کا بس چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو, اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو. کئی دفعہ ایسا تھا نا, کوئی بندہ کچھ باندھ رہا ہوتا ہے تو وہ کم پڑ جاتی ہے تو کہتے میرے پاس ہے میں جلدی سے لے آتا ہوں, وہ لا دیتا اور نکال کے اس کو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں گیسٹ آتے ہیں, وہ جانے لگتے ہیں, سامان زیادہ ہو جاتا ہے, اب کیا پیکنگ مٹیریل لاؤ, کہتے ہیں ایک تو روز یہ کام نہیں ختم ہوتا. نہیں, ہاں خوش ہو جائے کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ چلو میں یہ کام کروں. اچھا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تالا چاہیے ہوتا ہے چھوٹا سا, آپ لا کے رکھتے اور وہ ساتھ ساتھ ہر دفعہ مسافروں کے ساتھ چلے جاتے ہیں آپ کے تالے, کیونکہ وہ کبھی ان کی چابیاں گم ہو جاتی, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ معمولی سی چیز ہے جو آپ سپورٹ دیں, لیکن بہت بڑا صدقہ ہے یہ بھی, کیونکہ اس وقت اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے یہ. اور آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے کہ اچھا میں اپنی اتنی قیمتی چیز, بھائی نہیں نکالو, نئے ڈیزائن آ جائیں گے اور لے آنا. کیونکہ جب تک چیزیں نکلتی نہیں آپ اچھی چیزیں انجوائے بھی نہیں کر سکتے. اگر وہی پرانے انٹیک سی گھر میں رکھے ہوئے ہر چیز کے کوئی کسی کو چیز دینی نہیں تو گھر کا نقشہ کیا ہو جاتا. ایسے گھروں میں ایک اندھیرا سا ہوتا ہے, ایک عجیب وحشت ہوتی ہے جس میں بہت پرانی چیزیں پڑی ہوں اور وہ کبھی بھی کسی کو کچھ نہ دے اس میں سے. تو اچھی چیزیں بھی اور نئی بھی اور پرانی بھی, اور جہاں دیکھے ضرورت ہے, یہ نہیں پھینکنا شروع کر, جہاں دیکھے ضرورت ہے بس دینے والے بنے. بعض اوقات چھوٹی چیز بڑی چیز سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور وہ زیادہ سپورٹ دے رہی ہوتی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن ہم بعض اوقات بڑے کام کر لیتے ہیں, چھوٹے بھول جاتے ہیں. سب طرف توجہ دینے کی ضرورت. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو, کسی بھی نیکی کو, اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو یا کسی کو جوتی کا تسمہ ہی دو
یا اپنے ڈول میں سے کسی کو پانی مانگنے والے برتن میں پانی کھینچ کر ڈال دیا کرو، یعنی کنویں سے نکال کر، یا راستے میں سے کوئی ایسی چیز دور کر دو جس سے انہیں تکلیف ہو رہی ہو، یا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، یا اپنے بھائی سے ملاقات کر کے اسے سلام کرو، یا زمین میں اجنبی سمجھ جانے والوں سے ان سے محبت ظاہر کرو۔ اجنبی سمجھ جانے والوں سے یعنی جن کو اسٹرینجر سمجھا جاتا ہے ان سے محبت ظاہر کرو۔ یہ کیسے؟ جیسے کوئی نیا نیبر آتا ہے، کوئی نیا امیگرینٹ آتا ہے، تو ان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ وہ زمین نہیں ہوتی، اس میں ان کو ایک وحشت سی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسی جگہ ہے، کہاں آ گئے ہیں، پیچھے ماں باپ چھوڑ آتے ہیں، بچیاں جیسے شادی ہو کے آتی ہیں، تو چاہے شوہر ہوتا ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے جیسے نئی بچیاں شادی ہو کے آتی ہیں تو بڑے گھروں سے آتی ہیں، خاندانوں سے آتی ہیں، یہاں آ کر کیا ہوتی ہیں؟ اکیلے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح لڑکے بھی آتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح پھر مس کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں اتنی اچھی جگہ اللہ نے دی اور یہ بہت روڈ ہے اور ان کا دل نہیں لگتا اور یہ پیچھے پلٹ پلٹ کے یاد کر کے، نہیں، اتنی محبت ان کو دیں کہ وہ پیچھا بھول جائے۔ اب انصار جو تھے مدینہ میں، ان کی تعریف کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کیونکہ انہوں نے مکہ سے آنے والوں، اجنبی، مسافر، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے تھے، کوئی بھی کام ہوتا تھا وہ آگے آگے ہوتے تھے، ہم سپورٹرز ہیں۔ اس سے دین پھیلا ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں بہت سی کمیونٹیز اتنا سپورٹ کرتی ہیں نئے آنے والوں کو کہ وہ پھر زندگی بھر کے لیے ان کے سپورٹر بن جاتے ہیں، اور اس طرح ان کے اندر ایسی یونٹی ہے کہ غلط عقائد کو بھی بڑی آسانی سے پھیلا لیتے ہیں، صرف کس وجہ سے؟ سپورٹ دینے کی وجہ سے۔ اچھا، یہ تو خیر ایک زیادہ بڑے پیمانے پہ ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں، کوئی شخص نیا ہی آتا ہے اس دن وہاں، آپ سب لوگ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی پہلی دفعہ آتا ہے درس میں، تو وہ کیسے محسوس کرتا ہے؟ ڈرا ڈرا، اکیلا اکیلا، اجنبی اجنبی، اور اس کو چونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے، تو وہ ایک وحشت سی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم پتہ کیا کرتے ہیں ایسی جگہ جو ہمارے جان پہچان کے تو ان کے تو گلے مل رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں جو نیا آتا ہے، اور پھر اگلی دفعہ وہ نہیں آتا کیونکہ اس کو کوئی دوست ہی نہیں ہوا، اس کو گور گور کے دیکھتے رہے، یہ آج کون ہے کہ نئی سی شکل ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی آتا رہتا پھر کسی وجہ سے وہ نہیں آ پاتا، پھر آفٹر لانگ ٹائم وہ آتا ہے، پھر بھی وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیسا استقبال ہوگا، میں نے اتنی چھٹیاں کر لی۔ تو ہر شخص پہلی دفعہ ایک دفعہ تو آتا ہے نا، تو آنے والے کو اتنا اچھا ویلکم دے، چاہے آپ ریسپشن پہ ہوں، چاہے آپ ویسے ہی کھڑے ہوں، کسی کو بھی دیکھے، جس کو جانتے اس کو بھی سلام کرے، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی آگے بڑھ کے سلام کرے، کیونکہ اس سے محبت پیدا ہوگی۔ تو اجنبی لوگوں سے وحشت دور کرنا بھی صدقہ ہے۔ ہمارے دین نے کتنی دور تک ہمیں ہدایات دی ہیں، کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں۔ کتنی خوبصورتی ہے ہمارے دین میں اگر ہم اس کو سمجھیں اور عمل کریں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ مسند احمد کی روایت تھی جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، وَأَن تُؤْنِسَ الْوَحْشَانَ فِي الْأَرْضِ۔ ایک اور حدیث سلسلہ صحیحہ کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیکی کے کرنے کو معمولی نہ سمجھنا، خواہ تم کسی اداس آدمی کو جو تنہائی اور خوف محسوس کرے، انس اور اپنائیت مہیا کرو، انس مہیا کرو، یعنی کوئی بھی جو ڈرا سہما اکیلا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے تو اس کو اپنائیت کا احساس دلاؤ کہ ہم تمہارے اپنے، فیل ایٹ ہوم۔ یہ نہیں کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں اور وہ اتنا گھبرا جائے کہ وہ کہ بس دین والے ایسے روکھے پھیکے ہوتے ہیں، نہیں، دین والے بہت محبت والے ہوتے ہیں، چاشنی والے ہوتے ہیں، آگے بڑھ کے بولتے ہیں۔ اپنی ذات کی امپورٹنس نہیں کہ ہم کھڑے ہو جائیں، جی آئے ہم سے سلام کریں، نہیں، ہم خود آگے بڑھ کے سلام کریں، کیونکہ جو شخص پہل کرتا ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا۔ اور یہ سب کچھ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے تو پھر زندگی میں رنگ ہی رنگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو شخص اس کے الٹ کام کرے اس کی پکڑ بھی ہے۔ مثلاً ہمارے سامنے کوئی ضرورت مند ہے اور اس کی ہم ضرورت پوری نہیں کرتے تو اس پر وعید بھی ہے۔ یہ نہیں کہ کرنے والے کے ثواب ہے اور نہ کرنے والے کے لیے کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک جو اس سے متعلق ہے، وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا اور پھر وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا۔ اور ایک اور روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا،
آج میں تم پر اپنا فضل نہیں کروں گا جس طرح تو نے اپنے فضل کو روک رکھا تھا، جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا. یعنی پانی تو نے نہیں بنایا تھا، میں نہیں دیا تھا، لیکن تو نے اسے صرف اپنے لیے رکھا، دوسروں کو نہیں پلایا. پھر نابینا کو غلط رستے پر لگانے والا ملعون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص پر لعنت ہے جو کسی نابینا کو غلط رستے پہ لگا دے، کیونکہ اس کو تو نہیں پتا کدھر جانا ہے. پھر ضرورت مند کی مدد نہ کرنے پر قبر میں عذاب ہوتا ہے. آپ کے سامنے کوئی بھوکا بیٹھا ہوا اور آپ اس کو پوچھ ہی نہیں رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا، یہ السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، یعنی صحیح حدیث ہے، کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں. وہ تخفیف کا سوال کرتا رہا کہ معاف کر دے، معاف کر دے، دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک کوڑا بس باقی رہ گیا. جب اسے کوڑا لگایا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی. جب اس کا اثر زائل ہوا اور اسے افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا تم نے کس وجہ سے مجھے کوڑا لگایا؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی. وہ تمہیں نظر آ رہا تھا اور آنکھیں بند کر کے چلے گئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کو پیٹ رہا ہوتا ہے اور ہمارے سامنے پٹائی ہو رہی ہے اور ہم روک سکتے ہیں ہمارے استطاعت میں، تو انسان کہے کہ میری بلا سے جو مرضی کو کرے. تو مظلوم کا ساتھ نہ دینا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. جب ہمیں سمجھ آ رہی ہو کہ یہ واقعی ظلم ہے